انبیاء اور فرشتے ہیں، ان کے بعد میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور جب کوئی معصوم نہیں تو اوروں سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو لوگ تو اتنی بات بول کر رک جاتے تھے کہ اہل بیت سے محبت کا مطلب، اہل بیت کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرو، ان کی سیرت کو اپناؤ۔ لیکن آؤ ایک سید زادے عالم دین کی بارگاہ میں، جو رسول اللہ کا خون ہے، جن کی رگوں میں مولا علی کا خون دوڑ رہا ہے، جن کی رگوں میں حسنین کریمین کا خون دوڑ رہا ہے، جو اہل بیت کے علوم کے وارث ہیں، حضرت شیخ سید جمال الدین علیہ الرحمہ، انہوں نے اس پر ایک جملے کا اضافہ فرمایا۔ اب ذرا اس جملے کو کان کھول کر دل کے کانوں سے سنو اور لوہے دل پر نقش کرو۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کی سیرت کو ضرور اپنایا جائے گا، مگر کب؟ اذا لم یکن مخالفا للدین، جبکہ ان کی سیرت دین کے مخالف نہ ہو، جبکہ ان کی سیرت دین کے مخالف نہ ہو، دین کے موافق ہوگی، ان کی سیرت کو اپنایا جائے گا۔ دین کے خلاف چلی جائے گی تو پھر دین کو لے لیا جائے گا، ان کی سیرت کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ اہل بیت کی محبت دین کی بنیاد پر ہے، اور جب دین نہیں ہے تو پھر اہل بیت کی محبت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ آقا کریم علیہ السلام جنہوں نے اہل بیت کی اس عظمت کو بیان فرمایا، پھر آئیں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہی میں حاضری دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، میرے امتیوں، میرے صحابہ آج میری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان کے بعد وہ آئیں گے جو مجھے نہ دیکھیں گے، یا پھر وہ بھی آئیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میرے صحابہ کو دیکھا ہوگا۔ ان کی عمریں بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، ان کا عمل مقدار میں زیادہ ہو سکتا ہے۔ میرے صحابی کا عمل 20 سال کی زندگی کا ہی ہوگا، لیکن بعد والوں میں سے کسی کا عمل 100 سالہ بھی ہو سکتا ہے، 150 سالہ بھی ہو سکتا ہے، 200 سالہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمریں لمبی، طاعتوں میں گزرنے والی، گناہوں سے محفوظ، تو ایسے موقع پر تم کیا کرو گے؟ کیا تم یہ سوچو گے ارے فلاں صحابی انہوں نے تو صرف چند سال کی زندگی پائی اور اتنی ہی اللہ کی عبادت کی، اسلام کے احکامات پر عمل کیا، میں نے تو 50 سال کی زندگی پائی ہے اور میں 50 سال سے نمازی، 50 سال سے روزے دار، 50 سال سے حج کرنے والا، 50 سال سے صدقہ و خیرات کرنے والا، تو کیا تم اپنے آپ کو یا اپنے متعلقین میں سے کسی کو کسی صحابی پر فوقیت دینے کی کوشش کرو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا لا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ ایسا کرو گے تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفیہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کے زمانے کے بعد آنے والوں، میرے غلاموں، تمہارے پاس اگر مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے کہ احد پہاڑ جتنا بڑا ہے اس کے برابر تمہارے پاس سونا آ جائے اور وہ سارا سونا تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، کتنا سونا؟ احد پہاڑ کے برابر، وہ ہزاروں ٹن سونا ہوگا، اتنا سونا خیرات کر دو، تو اس کے بعد کیا یہ سوچ سکتے ہو میری یہ خیرات کسی صحابی کے عمل کے برابر ہو گئی؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ ما ذہب مد احدہم، میرا کوئی صحابی کلو آدھا کلو جو خیرات کرے تو اس آدھا کلو جو خیرات کرنے پر اللہ اسے جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے پر بھی تمہارے لیے وہ اجر نہیں ہو سکتا ہے۔
وہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ سوچو مسلمانوں، کہاں ایک طرف کلو آدھا کلو جو، دوسری طرف احد پہاڑ کے برابر سونا، کیسا بلند و بالا مقام ہے۔ اور جب فرق اتنا ہے، فرق مراتب اس قدر ہے، ہماری حیثیت ایک ذرے کی ہے، اس کے مقابل صحابہ کی حیثیت آفتاب و ماہتاب کی ہے، ہماری حیثیت ایک خاک کے ایک ذرے کی ہے، تو صحابہ کی حیثیت آسمانوں پر چمکنے والے ثریا ستارے کی ہے، ہماری ان کے مقابل کوئی حیثیت نہیں۔ اور جب کوئی حیثیت نہیں تو پھر اس زبان میں یہ مجال بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی صحابی کے متعلق کوئی بھی غلط بات اس زبان پر آئے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو کبھی برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہنا، بلکہ میرے آقا نے یہاں تک کہ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اور میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تم طعن و تشنیع کا نشانہ بھی نہ بنانا، یہ نہ کہنا فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ تمہاری مجال نہیں ہے، یہ تمہاری اوقات نہیں ہے، کیونکہ وہ ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان میں ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ کیا تمہارے لیے یہ وعدہ ہے؟ تو جس کے لیے وعدہ ہے اس کے متعلق تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بات کرو؟ تمہاری سعادت تو یہ ہے کہ ان میں سے جس کا نام آ جائے سر جھکا کر کہہ دو یہ میرے آقا ہے، گردن جھکا کر کہہ دو یہ میرے مولا ہیں، سر جھکا کر کہہ دو ان کے صدقے میں اللہ میری بھی مغفرت فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب یہ انداز رکھو گے صحابہ سے محبت کا، جب یہ انداز رکھو گے تو پھر صحابہ کی محبت تمہارے کام آئے گی، اہل بیت کی محبت تمہارے کام آئے گی۔ مسلمانوں، میں نے دونوں طرف آپ کو اعتدال کی راہ بتائی ہے کہ قرآن عظیم نے اور صحابہ اور رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ اور اہل بیت دونوں کو ایک فرمایا ہے، انہیں الگ الگ نہیں کیا ہے۔ تو ہم تو رسول اللہ کے عاشق ہیں تو پھر ہم انہیں الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کچھ اور ہیں جنہوں نے دونوں میں جدائیگی ڈالنا چاہی ہے۔ جو جدائیگی ڈالنا چاہے من شذ فی النار، وہ اکیلے جہنم میں جائے گا، اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان تباہ نہ کرنا، اپنے ایمان کو خراب نہ کرنا، بلکہ سواد اعظم کے ساتھ رہنا، اور سواد اعظم کے ساتھ رہو گے تو پھر تمہیں اللہ تبارک و تعالی روز قیامت صحابہ اور اہل بیت دونوں کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما دے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی جو کہ ضروری تھی تاکہ صحابہ اور اہل بیت کے متعلق ہمارا نظریہ واضح رہے، ہماری سوچ واضح رہے۔ اب آئیں کچھ ذکر کروں اس ذات کا جو سفر کا بھی ساتھی ہے، جو حضر کا بھی ساتھی ہے، جو غار میں بھی ساتھ ہے، جو پہاڑوں پر بھی ساتھ ہے، جو جنگوں میں بھی ساتھ ہے، جو مسجد نبوی میں بھی ساتھ ہے، جو مسجد حرام میں بھی ساتھ ہے، جو خلوتوں میں بھی ساتھ ہے، جو جلوتوں میں بھی ساتھ ہے۔ کمال تو یہ ہے دنیا سے جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ ہے، اور یہ ساتھ 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 جو ہے یہی نہیں رکتا۔ میرے آقا تو فرمائیں قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میں اپنی قبر اطہر سے باہر تشریف لاؤں گا، اس شان سے آؤں گا میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
سبحان اللہ. کیسا ساتھ ہے، زندگی بھر ساتھ، قبر اطہر میں ساتھ، میدان محشر میں ساتھ. میرے آقا تو یہ بھی فرمائیں کہ میدان محشر میں جب لوگوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا تو پانی پینا بھی اسے نصیب ہوگا جو ابو بکر و عمر کو میرا ساتھی ماننے والا ہوگا، اور پانی بھی اسے ابو بکر و عمر کے ہاتھوں سے دیا جائے گا. ابو بکر و عمر جس کی سفارش کریں رسول اللہ اس کی شفاعت فرما دیں گے. ابو بکر و عمر جس کے جنت کے میں جانے کا فیصلہ کریں وہ جنت میں جائے گا. ابو بکر و عمر جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کریں وہ جہنم میں جائے گا. مسلمانوں سوچو ذرا، ایسی ذات جس کا مقام اتنا بلند ہو، اتنا بالا ہو، اتنا اونچا ہو کہ میرے آقا کریم علیہ التحیۃ والثناء اپنے کاشانہ اقدس میں آرام فرما ہے. آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں. حضور کے قدموں میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ فرما ہے، حاضر خدمت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ یہ آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے، دمکتے ہوئے لا تعداد ستاروں کو دیکھ رہی ہو، جانتی ہو ان تاروں کے تعداد کے برابر کیا کس کی نیکیاں ہیں؟ ام المومنین عرض کرتی ہیں، میرے آقا اللہ نے غیب کا علم تو آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ ارشاد فرمائیں کس کی اتنی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. ام المومنین کہتی ہیں، میرے دل میں خیال آیا میرے بابا وہ ہمیشہ ساتھوں ساتھ رہے لیکن اتنی نیکیاں عمر کو مل چکی ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اور میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں، اے عائشہ اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. سبحان اللہ. ساری نیکیاں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہے مقام سیدنا ابو بکر کا. حضرت عمر کہیں کہ اے ابو بکر کاش آپ میری ساری نیکیاں لے لیں لیکن وہ ایک نیکی جو غار والی نیکی ہے اسے دے دیں، اس کے بدلے میں اپنی ساری نیکیاں دینے کو تیار ہوں. ایک نیکی کی خاطر عمر جیسا جلیل القدر صحابی رسول اللہ کا دوسرا خلیفہ راشد وہ یہ تمنا کرے اس ایک نیکی کے مقابل میں اپنی ساری نیکیاں دینے کو تیار ہو جاؤں. مسلمانوں سوچو ذرا، جس کا مقام اتنا بلند ہو، اتنا بالا ہو، کس کی مجال ہے کہ وہ ان کی شان بیان کر سکے، جس کی اوقات ہے کہ وہ ان کی شان بیان کر سکے. واللہ ہم ابو بکر و عمر کا ذکر نہیں کرتے، ان کی شان نہیں کرتے، بلکہ ان کے تذکرے سے اپنے مقام و منصب کو اونچا کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنے مقام و منصب کو اونچا کیا کرتے ہیں کیونکہ محبوب کے گن گانے والا وہ بھی محبوب کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتا ہے. تو ہم ان کا ذکر کر کے یہ چاہتے ہیں قیامت کا دن ہو جب وہ لوگوں کو حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں، ہمارا بھی آمنا سامنا ہو تو شیخین کہیں آجا تو نے بھی میرا ذکر کیا تھا، وہ جام آج میں تجھے بھی عطا کیے دیتا ہوں. ہم تو ان کا ذکر کر کے ان سے جام کوثر لینے کی تمنا رکھتے ہیں. قرآن کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو کتنا بلند فرمایا. اسے آپ آیہ مبارکہ سے سنیں جسے میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، کہ اور وہ جو سچ لے کر کے آئے، سچائی لے کر کے آئے. تو اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک سچائی ہے اور دوسری لانے والی ذات ہے. قرآن کریم آگے کہتا ہے وَصَدَّقَ بِهِ،
اور تیسرا وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ تین باتیں سچائی لے کر آئے، تو ایک سچائی، دوسرا سچائی کو لانے والے، تیسرے اس سچائی کی تصدیق کرنے والے۔ یہ تین چیزیں۔ اب یہاں سچائی سے مراد کیا ہے؟ سچائی کو لانے والے کون ہیں اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ تفاسیر میں اس کی متعدد تفاسیر آئی ہیں، لیکن دوستو میں اس تفسیر کو پیش کرنا چاہوں گا جو تفسیر باب مدینۃ العلم کی ہے، جو تفسیر مولا علی کی ہے، مشکل کشا کی ہے، جن کے در سے علم کی خیرات بٹا کرتی ہے، جن کے قدموں میں آ جاؤ قرآن کی سمجھ آ جایا کرتی ہے، جن کے قدموں میں آ جاؤ احادیث کی سمجھ آ جایا کرتی ہے۔ اے امیر المومنین مولا علی مشکل کشا، آپ بتائیں یہ سچائی کیا ہے؟ اسے لانے والے کون ہیں اور تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ امیر المومنین مولا علی کہیں لوگوں سنو، وہ سچائی اسلام ہے، سبحان اللہ، وہ سچائی اسلام ہے، وہ سچائی توحید ہے، اور اسے لانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں ہو گئیں، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ اب مولا علی سے پوچھو، تم یہی تو اختلاف کرتے ہو کہ خلیفہ اول ابو بکر نہیں بلکہ مولا علی ہیں۔ مولا علی سے پوچھو صدق بہ، تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ مولا علی کہیں، اور تصدیق کرنے والے ساری امت کے سردار ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق ہیں، تو صدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو صدیق اکبر کا لقب صدیق کسی اور نے نہیں رکھا بلکہ یہ اللہ نے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کہ صدق بھی، وہ تصدیق کرنے والے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے سامنے بینر بھی لگا ہوا ہے، اسی قرآن پاک کی تفسیر میں رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے، سبحان اللہ، کہ صدق بھی، اس کی تصدیق کرنے والے آپ ہیں، اور جب تصدیق کرنے والے آپ ہیں اولئک هم المتقون، تو اس تصدیق کا صلہ یہ ہے کہ آپ متقی ہیں، سب میں بڑے پرہیزگار ہیں۔ سورۃ اللیل کی آیہ مبارکہ جو مولانا فاروق صاحب قبلہ نے ذکر کی تھی، اس حوالے سے بھی ایک دو چیزیں میں ذکر کر دوں کہ سورۃ اللیل کی آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل کی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، آیت نمبر 17 سے 21 تک اس آیہ مبارکہ میں کیا فرمایا گیا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ اور ان قریب جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو سب میں بڑا پرہیزگار وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت مولا علی ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ نہ، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے اتقا کا بیان آ رہا ہے کہ وہ اتقا ہے کون؟ تو خود قرآن کہتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ سب میں بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اپنا مال راہ الہی میں خرچ کرتا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ یتزکا، تاکہ وہ ستھرا ہو جائے، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو یہاں مال خرچ کرنے والی ذات جسے قرآن نے اتقا کہا، مفسرین نے اتفاق کیا وہ سب میں بڑے پرہیزگار کوئی اور نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واقعہ انہوں نے ذکر فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے ایک اقتباس کو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، آزاد کیا۔
خریداری سے پہلے جو بات ہوئی جسے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں ذکر فرمایا، اسے دیکھیں آپ۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت ابو بکر نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بلال کو خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں، آقائے کائنات علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے ابو بکر، تنہا نہ خریدنا، اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ تنہا نہ خریدنا، اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، تنہا خرید لیا۔ اب جب تنہا خرید لیا اور بہت مہنگے داموں میں خرید لیا، لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے پچھلی زندگی میں بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، کسی مشکل وقت میں ان کے کام آئے ہوں گے، تو ابو بکر نے سوچا ہوگا یہ بلال کے احسان کا بدلہ چکانے کا موقع ہے، اس لیے بلال کے احسان کا بدلہ چکا دیا جائے۔ لوگوں نے جب ایسی باتیں کی، اس پر قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ لوگوں یاد رکھو وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ یہ میرے محبوب کا یار غار ابو بکر جو بلال اور دوسرے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ ان میں سے کسی نے ابو بکر پر احسان کیا اور وہ اس کا بدلہ چکا رہے ہیں، نہیں، کسی نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ یہ آزاد تو صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ آزاد کرتے چلے گئے، اور جب آزاد کرتے چلے گئے قرآن کریم کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے، ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ صدیق اکبر کے متعلق۔ اب آئیے آپ کہ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے خرید لیا، خرید کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے بلال کو میں خرید کر لے آیا ہوں۔ آقائے کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس کی خریداری میں مجھے بھی شامل کرنا؟ صرف تمہارا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ساتھ میں میرا بھی پیسہ شامل ہونا چاہیے۔ اب مولانا روم نے اس کی جو ترجمانی کی ہے اس کے 2 شعر میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ مثنوی شریف میں مولانا روم لکھتے ہیں سید کونین سلطان جہاں، در عتاب آمد زمانے بعد ازاں، کہ جب وہ ایک مدت کے بعد بلال کو خرید کر کے لائے، سید کونین کی خدمت میں حاضر کیا، میرے آقا نے فرمایا تنہا کیوں خرید لیا، مجھے بھی تو شامل کرنا تھا۔ جب میرے آقا نے یہ بات کہی، اس پر حضرت ابو بکر نے جو عرض کیا، اس عرض کو دیکھیے۔ ابو بکر نے کیا عرض کی؟ گفت ماں بندگانے کوئے تو، گفت ماں بندگانے کوئے تو، کر دمش آزاد ہم بر روئے تو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، میں بھی اور بلال بھی، حضرت ابو بکر کے جملے پر مسلمانوں توجہ کیجئے گا، یہ افضل الخلق بعد الانبیاء ہیں، ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، لیکن رسول اللہ کے مقام کو کیسے بیان کر رہے ہیں؟ یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، یہ بھی بات کہتے تو غلط نہ تھی، لیکن مقام ادب دیکھیے۔ ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ ماں بندگانے کوئے تو، یا رسول اللہ علیہ السلام، میں اور بلال ہم دونوں آپ کی گلی کے غلام ہیں، سبحان اللہ، آپ کی گلی کے غلام ہیں۔ مسلمانوں اندازہ کرو اس رسول اللہ کی عظمت کیا ہوگی جہاں ابو بکر جیسی ذات کہے یا رسول اللہ آپ کا غلام ہونا تو بہت
بڑی بات ہے، ابو بکر بھی آپ کی گلی کا غلام ہے۔ ماں بندگانے کوے تو، ہم تو آپ کی گلی کے غلام ہیں، اور میں بھی آپ کی گلی کا غلام، بلال بھی آپ کی گلی کا غلام۔ اور غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ آقا کا ہوا کرتا ہے۔ اور جب سب کچھ آقا کا ہے، کر دمش آزاد ہم بر روے تو، اے میرے آقا کریم علیہ السلام، میں آپ کی خوشنودی کی خاطر آپ کے سامنے میں بلال کو آزاد کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، یہ ہے صدیق اکبر جو اپنے آپ کو آقا کریم علیہ السلام کی گلی کا غلام قرار دیں، گلی کا غلام قرار دیں۔ مسلمانوں، یہ ہے پیغام صدیق اکبر کہ لوگوں اپنے آپ کو رسول اللہ کے در کا ایسا گدا بناؤ جیسا صدیق نے اپنے آپ کو اس در کا گدا بنایا ہے، اور اسی گدائی کا، اسی غلامی کا اثر ہے کہ کم و بیش 1,00,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے 2 سب میں بڑے غلاموں کا انتخاب کیا، اور حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، اے لوگوں میرے بعد تم پیروی کرنا، اقتدا کرنا تو ابو بکر کی کرنا اور عمر کی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلامی میں ان کا وہ مقام ہے جو کسی اور کو نہ مل سکا ہے۔ جو اس در کا جتنا بڑا غلام ہوتا ہے وہ امت کا اتنا ہی بڑا امام ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس در کی غلامی کو لازم کرو۔ اس در کی غلامی مل گئی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امت کی جان ہے، امت کی شان ہے، امت ان کے قدموں پر قربان ہے۔ یاد رکھو، شیخین کی فضیلت سے کبھی سمجھوتا نہ کرنا، اور ان کی عظمت پر کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ ایسے ہی اہل بیت کی عظمت پر بھی کبھی آنچ نہ آنے دینا۔ سنی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی بھی عظمتوں کو اپنے دل میں بساتا ہے، اور اہل بیت کی عظمتوں کو بھی اپنے دل میں بسایا کرتا ہے۔ ہم نے حضرت ابو بکر کو خاندان کی بنیاد پر نہیں مانا، ایسے ہی حضرت عمر کو خاندان کی بنیاد پر نہیں مانا، حضرت عثمان کو خاندان کی بنیاد پر نہیں مانا، حضرت علی کو خاندان کی بنیاد پر نہیں مانا، بلکہ ہم نے انہیں مانا ہے رسول اللہ کے در کی غلامی کی بنیاد پر مانا ہے۔ اس لیے ان کے درمیان جسے اللہ نے سب سے افضل کیا ہے اسی کو افضل ماننا، یہ ہمارا کام ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ساری امت نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری امت میں سب سے افضل مانا ہے، حتیٰ کہ حضرت مولا علی نے بھی افضل مانا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ آخری باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اسلام اور خاندانی محبت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج شیعہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے سادات کو بھی بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بنیاد کیا بناتے ہیں؟ خاندانی محبت کو۔ کیسے خاندانی محبت کو؟ کہ وہ خاندانی محبت کو بنیاد بناتے ہیں کہ دیکھیں آپ کس کے شہزادے ہیں؟ آپ امام حسن کے شہزادے۔ کس کے شہزادے؟ آپ امام حسین کے شہزادے۔ یہ دونوں کس کے شہزادے؟ مولا علی کے شہزادے ہیں۔ مولا علی کون ہیں؟ بچپنے میں ایمان لے کر آئے ہیں۔ مولا علی کون ہیں؟ جنہیں رسول اللہ نے اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ ان کے نکاح میں دے دی ہیں۔ مولا علی کون ہیں؟ باب مدینۃ العلم ہیں۔ مولا علی ہی پہلے خلیفہ تھے۔ ابو بکر تو نعوذ باللہ زبردستی خلیفہ بن گئے،
خاندانی محبت کو ابھارا. ہاں بھائی میرے بابا کے بارے میں بات کر رہا ہے, میرے دادا کے بارے میں بات کر رہا ہے. اب یہاں پر کبھی قدم بہک جایا کرتے ہیں, قدم بہک جایا کرتے ہیں, پھسل جایا کرتے ہیں. اس لیے یہ وہ مسئلہ نہیں ہے جہاں خاندانی محبت کو درمیان میں رکھ کر سوچا جائے, بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جہاں رسول اللہ کی غلامی کو درمیان میں رکھ کے سوچا جائے. خاندانی محبت کو چھوڑ دیجئے, رسول اللہ کی غلامی کو درمیان میں رکھ کے سوچئے. اور جب رسول اللہ کی غلامی کو درمیان میں رکھ کے سوچیں گے تو پھر آپ کو کسی اور کا نہیں, خود اپنے بابا مولا علی کا ارشاد مل جائے گا کہ مولا علی کوفے کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائیں, جو کوئی مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا میں اسے کوڑوں سے سزا دوں گا. جو کوئی مجھے افضل کہے گا اسے میں کوڑوں کی سزا دوں گا. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو سابق الاسلام ہیں, سب میں پہلے ایمان لانے والے ہیں, کاشانہ اقدس میں رہتے تھے. امیر المومنین نے بڑی پیاری بات کہی, لیکن اسلام کو ظاہر تو مجھ سے پہلے ابو بکر نے کیا ہے. سبحان اللہ. اگرچہ میں گھر میں رہتا تھا لیکن لوگوں کے درمیان یہ کھول کر بیان کر دینا میں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے, یہ کلیجہ تو سب سے پہلے ابو بکر کو ملا ہے. تو افشاء اسلام میں تو مقدم وہ ہیں, وہ سبقت لے کر کے گئے ہیں. تو جو سبقت لے کر کے گئے, میں رسول اللہ کا غلام ہوں اس لیے افضل انہی کو مانتا ہوں. اس لیے مسلمانوں ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان اعتدال کے نظریے پر قائم رہنا, کبھی اس میں غلو نہ کرنا. ہمارے لیے دونوں ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی کا نظام یہ ہے کہ کسی شخص کو فیض کسی سے ملتا ہے, کسی کو کسی سے ملا کرتا ہے. آپ دیکھیے کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بہت بڑے عالم کا بیٹا, اس عالم کے پاس ہزاروں لوگ پڑھ کر کے عالم بن گئے لیکن ان کا اپنا بیٹا ان کے پاس نہیں پڑھ پاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حصہ کہیں اور رکھا گیا ہے. تو جہاں اس کا حصہ رکھا گیا ہے وہ وہاں جا کر کے پڑھتا ہے. تو جس چین سے چیز ہمیں ملی ہے اس کا یہ مطلب نہیں یہی چین سب میں افضل ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں. آپ دیکھیے میرے استاذ گرامی فقیہ مبصر علامہ مفتی اسرار احمد صاحب قبلہ نے آج جمعہ کے خطبے میں یہ بڑا عظیم نقطہ ارشاد فرمایا کہ آپ دیکھو ہم سب مرید ہوتے ہیں سلسلوں میں, کوئی قادری ہے, چشتی ہے, نقشبندی ہے, سہروردی ہے, سارے سلسلے کہاں پہنچتے ہیں؟ حضرت امام حسین تک. قادری امام حسین تک, چشتی امام حسین تک, نقشبندی امام حسین تک, سہروردی امام حسین تک. اب ذرا امام حسین بڑے یا امام حسن؟ ہم کو تو فیض امام حسین والی چین سے مل رہا ہے, لیکن افضل کون؟ رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث صحیحہ کو اٹھا کر دیکھو. جب ان احادیث کو اٹھاؤ گے پتہ یہ چلے گا امام حسین سے افضل امام حسن. تو افضل تو امام حسن, اور چین ہماری پہنچ رہی ہے امام حسین تک. تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ میں امام حسین کو افضل مانوں گا؟ یہ جرأت نادان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ فضیلتیں عطا کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں, یہ تو اللہ کا کام ہے. اس نے جس کو چاہا افضل قرار دیا ہے, جس کو چاہا افضل قرار دیا. تو شجرے ہمارے امام حسین تک کے پہنچے اور افضل ہم امام حسن کو مانے. اسی طرح سے ہمارے شجرے امام حسین سے ہو کر مولا علی تک کے پہنچتے ہیں, اور ساری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ہم حضرت ابو بکر کو مانتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ ہمارا حصہ
حصہ بیعت جو ہے وہ اس چین میں رکھا گیا ہے، لیکن افضلیت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، تو انہی کو افضل مانا کرتے ہیں ہم۔ تو جس سے ہمیں ملے یہ ضروری نہیں وہی سب میں افضل ہو، بلکہ جسے اللہ نے افضل کیا۔ اب ہماری سعادت مندی یہ ہے جسے اللہ نے جو مقام دیا ہم کھلے دل سے سر جھکا کر تسلیم کر لیں، ہاں سب میں افضل وہی ہیں۔ اسی لیے سنی کہتا ہے انبیاء کے بعد سب میں افضل کون؟ اب آپ کی آواز آنی چاہیے، سنیوں کا نعرہ کیا ہے؟ انبیاء کے بعد سب میں افضل کون؟ ابو بکر۔ ابو بکر سب سے اعلیٰ کون؟ ابو بکر۔ سب سے بڑا متقی کون؟ ابو بکر۔ سب سے بڑا پرہیزگار کون؟ ابو بکر۔ جانثار کون؟ پیارے غار کون؟ دنیا اور حشر میں ان کا رفیق و ہم سفر کون؟ اور پھر ان کے بعد ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب میں افضل کون؟ ابو بکر۔ حضرت عمر۔ ابو بکر کے بعد پھر افضل کون؟ حضرت عمر۔ کون عمر؟ جو غیظ المنافقین ہے۔ کون عمر؟ جو غیظ المنافقین ہے، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے بعد سب میں افضل وہ، اور پھر حضرت عمر کے بعد پھر سب میں افضل کون؟ حضرت عثمان، اور پھر حضرت عثمان کے بعد سب میں افضل کون؟ مولا علی، مشکل کشا، فاتح خیبر، داماد پیمبر، حسنین کے بابا، سیدہ فاطمہ کے شوہر مولا علی، مشکل کشا، علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور پھر ان کے بعد آؤ گے تو پھر عشرہ مبشرہ، پھر سابقون الاولون ہیں، پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب احد ہیں، پھر اصحاب حدیبیہ ہیں، پھر فتح مکہ والے ہیں، اور پھر ان کے بعد والے ہیں۔ تو جسے اللہ نے جو فضیلت عطا کی ہے ہم اسی فضیلت کو مانا کرتے ہیں، اسی لیے ہم سواد اعظم ہیں۔ اسی لیے ہم سواد اعظم ہیں کہ ہم نہ صحابہ سے ہٹے، نہ تابعین سے ہٹے، نہ اہل بیت سے ہٹے، نہ ائمہ مجتہدین سے اٹھے، نہ اولیاء سے ہٹے، نہ تابعین سے ہٹے، بلکہ ساری امت کا جو 1400 سالہ تسلسل ہے، جو کڑی ہے، اس کڑی کو آج تک ہم نے تھام کر کے رکھا ہے، اور آج یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اسی کڑی کو تھام کر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنی بن کر جینا ہے، اور سنی بن کر جینا ہے، اور اب آپ کی آواز آنی چاہیے، اور سنی بن کر مرنا ہے، سنیت پر رہنا ہے، اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ اہل بیت کی بارگاہ کا مؤدب بنائے، تمام صحابہ اور اہل بیت کی سچی محبت ہمارے سینوں میں ڈالے، اور حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول کا خصوصی فیضان ہم پر جاری و ساری فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ آپ ابھی تشریف رکھیں، کل شریف ہو جائے، اس کے بعد میں